اچھا میرے ساتھ روز کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میں روز جب ہوتا ہوں مائک پہ تو مجھ سے پہلے والے حضرات مجھ پہ رحم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی تقریر ہونی ہے اس وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اتنا بڑا بوجھ ہوں کہ روز میرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں، حالانکہ میری تاریخ پر لوگ جلسہ کرتے ہیں. پھر بھی مجھے اتنی غلط فہمی ہو گئی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ میں روز کا بوجھ بن گیا ہوں. تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ واقعی میں بوجھ بن گیا ہوں تو کسی اور ملک کو چلا جاؤں، وہاں تقریر کروں تاکہ میں بوجھ نہ بنوں. یہاں تو بڑا اچھا ماحول تھا، جلدی مائک مل گیا، مگر کہیں کہیں تو 1-1.5 بن جاتا ہے. نعت خواہ مجھ پہ بڑی مہربانی کر رہے ہیں، سارے ہی نعت خواہوں کا احسان کے تلے دب گیا ہوں. روز کہتے ہیں ہم نے حضرت کی تقریر ہونی ہے اس وجہ سے کم پڑھ رہے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے یہ سارا جلسہ یہی پڑھ دیتے، کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے. خیر آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہوں، ہے نا. ایک تاج محل کو دیکھ کے ایک انسان نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے اس تاج محل میں دفن کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مرنے کے لیے تیار ہوں. تو جتنی میری روز کی تعریفیں ہوتی ہیں اگر میں واقعی میں اس لائق ہوں تو میں تو مر جاؤں تو بہتر ہے. اتنا تو کامل میں نہیں ہے نا. واللہ کہہ رہا ہوں انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک دن وہ اس دن پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے گا اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جب انسان صبح سو کے اٹھتا ہے، سونے سے اٹھنے سے پہلے اس کی آزمائش ہے. اذان کی آواز آئی، نیند اپنے شور پر ہے اور بہت زبردست قسم کے شباب پر نیند ہے اور نیند نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے انسان کو. اذان کی ہلکی ہلکی مدھم آواز مسجد سے آئی ہے. اب پہلی آزمائش انسان پر یہ ہے، اگر وہ پہلی آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور پہلا کام اچھا کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس پر پہلا غلبہ پانا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ نیند کے لیے چھوڑے بستر، مسجد میں جائے، وضو کرے. اگر وہ ایسا کیا تو پہلی آزمائش سے وہ کامیاب ہو گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیاب بولو، پہلی آزمائش سے وہ کامیاب ہو گیا. اب وہ مسجد سے باہر نکلا، کہیں بازار میں جا رہا تھا، ایک واہیات قسم کی بےہودہ کپڑے پہنے ہوئے ایک ذلیل قسم کی بدترین عورت نکل کے جا رہی تھی. اس کے کپڑے اتنے گھٹیا تھے کہ اس کی نظر اس پر ایک بار پڑی ہے تو پھر اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، چھپا لیا اور اپنے نبی کی نظروں کو یاد کیا کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ذات ہو. اس نے اپنی آنکھوں کو زنا سے بچایا، یہ دوسری آزمائش میں کامیاب ہو. واہ 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 واہ، بہت اچھا. ٹھیک. اس کے بعد یہ اپنے گھر آیا ہے. بی بی کا تھوڑا سا مزاج سخت تھا، کچھ الفاظ سخت بول رہی تھی، اس نے صبر کر لیا. یہاں بھی آزمائش میں کامیاب. آپ کا روز کی آزمائش ہے، روز اٹھو گے روز آزمائش ہے. کبھی کہ رزق کمانے کے اوپر آزمائش ہے، دکان پر جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کے اوپر آزمائش ہے، اپنی عزت چاہنے کے اوپر آزمائش ہے. کوئی عزت نہ دے تو برا مان جاؤ، یہ جہنمیوں کی علامت ہے. ایک میاں مجھ سے ناراض ہو گئے، میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے پبلک کو نہیں اٹھنے دیا ان کی وجہ سے. جب وہ آئے میں تقریر کر رہا تھا، میں کہا میں اڑ جاتا ہوں. میں نے اٹھ کے ان کی دستبوسی بھی کیا، حالانکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، مگر امام حسن کی میں زندگی پہ غور کر کے ایسا کچھ کر لیتا ہوں کبھی کبھی. تو میں نے، وہ بڑے ناراض ہو گئے، میرے لیے پبلک نہیں اٹھنے دی. لے میں کہا یہ تو جہنمی ہے پکا، میاں تو نہیں ہے یہ. توبہ توبہ استغفر اللہ. آزمائش ہے ہر لمحہ. آپ کو کوئی آپ سے کمزور ترین انسان دکھائی دیا، مولا علی سے پوچھا گیا تکبر کیسے چیک کریں، کوئی چیکنگ کرنے کا آلہ؟ فرمایا ہاں، جب تم غریب سے ملو اور امیر سے ملو تو دونوں کو اتنی ہی عزت دو جتنی غریب کو دی ہے اتنی ہی امیر کو دی ہے. تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، اور اگر امیر کو عزت زیادہ دیتے ہو، غریب کو نظر انداز کرتے ہو تو تمہارے اندر تکبر ہے. کیا کہنے، پیغام پہنچ رہا ہے تمہارے اندر سبحان تکبر، اللہ، پیغام ہے بہت اچھا. تمہارے اندر تکبر، واہ واہ واہ، تمہارے اندر تکبر ہے، تمہارے اندر تکبر ہے. اب میری بات سنیے، اب یہاں سے آپ چلے ہیں. اچھا آپ کے پاس اللہ نے جو بہترین چیز دی ہے وہ، اچھا آپ کی زندگی جو آئی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں تمہاری نظر میں تمہاری زندگی زندگی ہے، میری نظر میں تمہاری زندگی زندگی نہیں بلکہ تمہاری سانسیں جو ہے نا، یہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری سانسیں ہیں نا، یہ موت کی
طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں. یعنی امام غزالی نے دوسرے حصے میں احیاء العلوم کے کوٹ کی حدیث کہ حضور نے ایک جگہ فراغت حاصل کی, حضور نے وضو کرنا تھا, با وضو بندہ رہے یہ سنت ہے. حضور فرماتے ہیں جو با وضو مر جائے شہید ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. تو با وضو رہنا سنت ہے. اللہ کے رسول نے 12-13 قدم دور, حضرت عباس کہتے ہیں پانی تھا مگر حضور نے تیمم کر لیا. کیا کر لیا؟ تیمم. میں نے عرض کی حضور سامنے پانی موجود ہے, ایک تیمم. فرمایا میرے آقا نے مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں, اور حضور کی آنکھیں بھیگ گئیں. فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. یعنی میرے نبی 13 قدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, علم سے حضور کو یہ خبر ہے, مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو اور مجھے تو بالکل بھی خبر نہیں ہے. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اب جو رات کو تصویر گندی دیکھ کے مرا ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں اٹھایا جائے گا. جو فلم گندی دیکھ کے مر گیا ہے, اللہ اکبر, ذرا غور کریں, جس کا لاسٹ سین جو تھا کسی نے اپنے موبائل کو دیکھا, کوئی آیا تو اس نے اپنا موبائل بند کر لیا, اندر کوئی گندی تصویر تھی کسی کو دیکھ کے شرم کی وجہ سے بند کر لیا, مگر وہ بھول گیا. 1-2 گھنٹے کے بعد پھر موبائل کھولا, وہی تصویر گندی سامنے آ گئی. پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے جیسے ہی دیکھی اس نے ہٹانا چاہی مگر اس نے دیکھ لی, مگر اسے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار میرا موبائل میں نے گندی تصویر چھپائی تھی مگر میرے رشتہ دار نے دیکھ لی. اور تیرا رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے, تیری انگلی لگتے ہی تیرا پروردگار دیکھ لیتا ہے. واہ 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 واہ. تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا کہ تو نے اپنی آنکھیں کتنی گندی کی تھی. تیرے رب نے تجھ کو دیکھ لیا میرے دوست. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, توجہ کریں, میری طرف غور کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی. یعنی جنت کوئی افسوس کی جگہ تھوڑی ہے. اللہ ہم سب کو جنت کا جو ہے وہ مہمان بنائے. آمین کہہ دو نا یار. اللہ سب کو جنتی بنائے, جہنم سے بچائے پروردگار اپنے کرم سے, حالانکہ ہمارے عمل جہنم والے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی. پورے جنتیوں کے اوپر اللہ کا سلام ہوگا اور اس کے اندر جو تم چاہو وہ موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تم چاہو وہ اس میں موجود ہے. مگر حضور فرماتے صرف ایک حسرت ہوگی جنتیوں کو. عرض کی حضور وہ کیا؟ ارشاد فرمایا وہ کہیں گے کاش جو ہم نے چوراہے پہ بیٹھ کے وقت خراب کیا, جو ہم نے وقت اپنے رب کے بغیر یاد کے گزارا, اس وقت میں بھی ہم نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا. اس انعام دینے والے پروردگار کو جو ہم نے بھولے ہیں, آج جنت میں آ کے کہے گا مالک کاش میں نے تجھے ان وقتوں میں بھی یاد کیا ہوتا جن وقتوں میں نے اپنا وقت خراب کیا. حضور علیہ السلام فرماتے دن نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے انسان, میں آج نکلا ہوں, آج کے بعد کبھی نہیں نکلوں گا. میری اور آپ کی سب کی ماں اماں عائشہ بیان کرتی ہیں, صدیق کی بیٹی صدیقہ بیان کرتی ہے کہ حضور نے, اللہ کے رسول نے, میرے نبی کریم نے میرے بستر میں آئے, حضور سردیوں کی راتیں تھیں, اور مجھ سے کہا عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کے حضور سجدے کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں. اما عائشہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں, آپ تو میرے مالک ہیں, میرے سرتاج ہیں. فرمایا نہ عائشہ نہ, تم اس رات کی مالک ہو, یہ رات تمہاری ہے, اگر آپ اجازت دو گی تب میں نماز پڑھوں گا, اجازت نہیں دو گی تو نہیں پڑھوں گا. اما عائشہ کہتی میں نے عرض کر دی حضور آپ کو اجازت. میرے آقا سر آنکھوں سے میرے نبی پاک نے, اللہ کے رسول نے مصلی بچھایا. اما عائشہ فرماتی حضور کے دل کے دھڑکنے کی آواز مجھے اپنے پلنگ تک آ رہی تھی. سخت سردی میں حضور جب روئے تو میں نے حضور کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھا
دیکھا کہ گھر کے باہر کو نکلنے لگے. حضور کا دل ہلتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی. ایسے روتے تھے میرے نبی. اللہ اکبر. بلال آ گئے اذان پڑھ کے. عرض کرتے ہیں سرکار چلیے, میرے آقا چلیے, میرے نبی چلیے, نماز پڑھا دیجئے. آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ پچھلوں کے اگلوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ اتنا کیوں روتے؟ حضور نے فرمایا بلال آج رات مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی, میں نہ روؤں. یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں آج رات یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش میں اور صبح شام دن رات کے بدلنے میں نشانی ہے, مگر عقل والوں کے لیے ہیں. یعنی صبح شام موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے, بس اسی قبر کے قریب جسے میں بھول چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. وہ کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. اللہ کے رسول فرماتے آدم کی اولاد کو اگر اللہ ایک جنگل بھر کے خزانہ دے دے تو یہ دوسرے جنگل کو, پہلے جنگل کو یہ خزانہ دے دے تو اس جنگل کو ٹھکانے لگا کہ دوسرا جنگل تلاش کرے گا. یعنی اتنا طلب کرتا ہے پیسے کو, مگر اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون. پھر وہ سما کہتا ہے, اللہ سما کہہ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے سما کلا سوف تعلمون. پھر ہاں تم جان لو گے. یعنی جس دولت کو تم نے آج کمایا تھا, اپنے رب کو جس کے لیے چھوڑا, جس کے لیے اپنے رب کو چھوڑا تھا, جب تم بچپن میں کھلونے سے کھیلتے تھے, بڑے ہو کے کوئی کھلونا دے تم الگ کو ہٹا دیتے ہو. ایسے ہی تمہاری دولت آخرت میں تمہارے سامنے رکھی جائے گی تو اس کو ہٹا دو گے, یہ میرے کسی کام کی نہیں, یہ تیری دولت تیرے کام کی نہیں. میرے دوست دن رات صبح شام تجھے موت کے نزدیک کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کس 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 دھوکے میں ہے؟ بتا تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر کے جاتے ہیں عزیز تو مردہ ایک چیخ مارتا ہے, قبرستان سے پلٹنے والے لوگوں کو آواز دیتا ہے اے میرے عزیزو کہاں چلے مجھے چھوڑ کر؟ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو میرے دوستو؟ کہاں جا رہے ہو میرے بیٹو؟ کہاں جا رہے ہو میرے رشتہ داروں؟ حضور فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے کیسی تنہائی میں چھوڑ کے چلے گئے, کیسی تنہائی میں. اور انسان کیسا انسان, مجھے ڈسٹرب نہ کریں, کوئی صاحب بھی آواز نہ کریں, پیچھے سے موبائل اپنا بند کر لیں. موبائل اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو ہر وقت میں جو چلایا جائے. دھیان سے میری بات سنیں. حضور فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے جب ایسی چیخ مارتا ہے اگر اس کی چیخ لوگ سن لیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہاں چھوڑ. افسوس تو یہ ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی چیخ مارے گا اور جو سن رہے ہیں یہ بھی چیخ ماریں گے. ہاں افسوس یہ ہے تقریر کرنے والا بھی مر جائے گا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سننے والے بھی مر جائیں گے. وہ کہتا ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس اندھیری میں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ میرے بچے کہاں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. جو جس سے پیار کرے گا قبر میں اسے یاد کرے گا, میرے بچے, میری دولت, میرے میں کہاں گیا, یہ میں کہاں گیا, یہ کون سی جگہ ہے, یہ آنکھ کھلے گی کہاں 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 ہوں میں, کہاں ہوں میں, کہاں ہوں میں. وہ ایسا ہوگا کہاں ہوں جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہے, کہاں ہوں میں, کہاں ہوں میں, کہاں ہوں میں. اللہ اکبر. آج بیوی نے تجھ سے ناتا توڑ لیا میرے دوست, اس کے نکاح کے پروگرام بننے لگے تیرے مرتے ہی. اور سن, تیرے بچوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی, تیرے بھائیوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی, تیرے دوستوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی, تیرے بہنوئیوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی, تیرے برکروں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی, تیرے پڑوسیوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی. اے اللہ سب سے مٹیاں کیوں ڈلواتا ہے؟ میں نے اس کی رحمتوں سے پوچھا کیوں ڈلواتا ہے؟ آواز اس کی رحمت کی آئی اس وجہ سے تاکہ اس مردے کو پتا چلے جس کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا یہ سب مٹی ڈال کے جا رہے ہیں. دیکھ تجھ پہ مٹی ڈال کے
جا رہے ہیں، سب نے مٹی ڈال دی، اب تیری قبر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ اب سنو، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے نہیں بلکہ پوری سنیت کے ایمان کا جملہ ہے، اس کو یاد رکھنا۔ تھوڑے الگ زاویے سے، تھوڑی نئی فکر سے، جو قبر کے باہر ہے اسے دل میں مت رکھو، چونکہ وہ قبر کے اندر آئے گا نہیں۔ نہ بیوی آ سکتی ہے، نہ بچے آ سکتے ہیں، نہ ماں آ سکتی ہے۔ رشتہ داری کی ایک حد ہے، اس قبر کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں جا سکتا۔ مگر سنو، جب بندہ قبر میں جائے گا، اگر بیوی سے محبت کرے گا تو بیوی وہاں نہیں ہے، کہے گا میری بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ مگر اگر وہ حضور سے محبت کرتا ہے تو کہے گا یہ میرے نبی موجود ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہے گا ان کے بارے میں ان کے لیے تو روتا تھا، ان کے لیے تو میری تنہائی میں میری آنکھیں بھیگ جاتی تھی، ان کے لیے جب مدینہ یا ان کا یاد آتا تھا تو میں بے چین ہو جاتا تھا۔ فرشتہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے دل میں دیکھو، اگر کوئی تصویر ہے تو اسی پیغمبر کی تصویر ہے۔ میرا امام بریلی سے بولا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ۔ یعنی جو قبر کے باہر ہے اس سے محبت نہ کرو، جو قبر کے اندر ہے اس سے محبت کرو۔ واہ 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 واہ، محبت کس سے کرنی؟ بولو۔ واہ 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 واہ۔ اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو۔ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دل لگا کے بولو۔ یعنی آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، مرمر کے سے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا اور مرمر کے سے پایا۔ ہائے ہائے ہائے۔ یار اگر حضور مسکرا کے یہ کہہ دینا، جیسے میں تقریر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو میں ہر تقریر کو یہی سمجھ کے کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ ہاں، چونکہ مجھ پہ کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یہ آخری تقریر ہے ٹھیک سے کر لو، نہیں، میں ہر تقریر کو اس وجہ سے آخری سمجھ کے کرتا ہوں۔ مگر اگر میں قبر میں گیا، جاؤں گئی، اور حضور آئے اور مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا، فرشتوں اس سے کچھ نہ کہو، یہ میری باتیں بڑی دل سے کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا نا کام؟ ہو گیا نا کام؟ بولو، ہو گئی نا؟ موج لگ گئی نا؟ یہ دنیا کی کیا موج موج ہے؟ اے دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ آج کل لوگ فلسطینیوں کے لیے بڑا پریشان ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں فلسطین، اے یار کیا مطلب ہے؟ فلسطین پہ اللہ رحم کرے، تو اللہ رحم کرے گا، تیرے کہنے سے تھوڑی کرے گا، تو اپنے اوپر رحم کرنا۔ انہوں نے مسجد اقصی نہ چھوڑی، شہید ہو گئے، تو نے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ دی۔ کیا کہنے؟ ابھی ان کا بیان آیا ہے فلسطینیوں کا، ہمارے بارے میں کوئی اپنے سوشل میڈیا پر فٹ بال نہ کھیلے، ہماری تصویریں پھینک پھینک کے ادھر ادھر، ہمیں تمہارے رحم کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ مگر سنو سنو، کسی بھی طرح کی اسلام کسی بھی طریقے کے قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ جو وہاں کے بچے، تقریباً 3000 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں، مگر ان کے خیال نہیں بدلے۔ کیا کہنے؟ دنیا بھی پریشان ہے، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور سب بے وقوف، سب ڈرپوک۔ انہوں نے کہا 57 ملکوں پہ نہیں، ہمیں زمین و آسمان کے مالک پہ بھروسہ ہے۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر سنو میری بات، سنو میری بات، سنو میری بات، سنو میری بات، یاد رکھنا، ان کے بارے میں زیادہ پریشان مت ہو، پہلے اپنے لڑکے کی شادی میں جہیز لینا بند کر دو، ہو گیا کام تمہارا۔ ادھر جہیز لے کے کسی کی جان پہ کھیل رہا ہے، ادھر فلسطین کے لیے رو رہا ہے، پڑوسی پہ رحم نہیں کر رہا، اور فلسطین کی فکر لگ رہی ہے۔
بڑا لوگ سوشل ورکنگ کرتے ہیں، فلسطین فلسطین، فلسطین کیا اپنے گھر میں تو دیکھ لو، جہیز اتنے لے رہے ہو، جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں شادی نہیں ہو رہی ان کی، پڑوسیوں پہ رحم نہیں کر رہے، اپنے گھروں پر رحم نہیں کر رہے، مسجدیں تمہاری ویران ہے. کیا کہنے. ارے کسی نے منع کیا ہے تم سے نماز پڑھنے کے لیے؟ منع کیا کسی نے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے منع کیا؟ امی کے پاؤں چومنے کے لیے منع کیا؟ ابا کے ہاتھ چومنے کے لیے منع کیا؟ دین تو تمہارے لیے آسان ہے. شکر ادا کرو ہندوستان میں رہتے ہو. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے مگر ہندوستان سبحان اللہ یہ ولیوں کی سرزمین ہے، یہ نیک لوگوں کی سرزمین ہے، یہ محبت کی سرزمین ہے. یہاں نفرت کے لیے جگہ نہیں ہے. نفرت کچھ دنوں کے لیے عروج پر آ سکتی ہے مگر غالب محبت ہی آئے گی، کیونکہ محبت اس وجہ سے آئے گی کہ یہ ملک امن اور سکون کا ملک ہے. اور پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اقبال کی زبان میں اگر کہوں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں صرف جب کسی آس پاس کے ملک کی نہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھاؤ کیا بات ہے. جیسا یہ ملک ہے. اس ملک کے اندر جو مہمان نوازی ہے، واہ واہ جو محبت ہے. ارے ہم نے عرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے یہاں کعبہ ہے مگر ان کے دل میں کعبہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کعبہ نہیں ہے مگر دلوں میں کعبہ ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زور سے تو بولو، دل لگا کے تو بولو. سبحان اللہ. ہم کون ہیں بولو؟ الحمدللہ ہندوستانی. کون ہے بولو؟ کون ہے بولو؟ ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہی رہیں گے انشاءاللہ. اپنے ملک سے محبت کرو اور ہمیشہ کرو، یہ ضروری بھی ہے. کسی کی بات میں نہ ہو. بس میں یہ بات کر رہا تھا، میں اپنے نبی کی بات کر رہا تھا. آپ سبھی کی بات نہیں کرتے ہیں پھر نبی کی بات کرتے ہیں. نیند تو نہیں آ گئی آپ لوگ؟ میرے آقا کریم رحمت بن کے آئے دنیا میں، آئے کہ نہیں بولو؟ آئے کہ نہیں؟ حضور آئے رحمت بن کے، سرکار تشریف لائے رحمت بن کے. اچھا یہ زندگی کیوں دی گئی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہودی کا بھی دل، نصرانی کا بھی دل، کسی نصرانی کا بھی دل، بدھسٹ کا بھی دل، جینی کا بھی دل، مسلمان کا بھی دل، یہودی کا بھی دل، سب کے دل ہیں مگر اعلیٰ حضرت کسی کے دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ انہوں نے یہودی کے دل کو دل مانے، نہ مسلمان کے دل کو دل مانے، نہ کسی کمیونسٹ کے دل کو دل مانگے، نہ عیسائی کے دل کو دل مانے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جب آپ کی نظر میں نہ کمیونسٹ کا دل نہ یہودی کا دل تو پھر کس کا دل ہے؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. واہ 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 واہ. سر ہے وہ سر جو تیرے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ، بولے قدموں پہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اچھا حضور تشریف لے کر کے آنے، میری بہنیں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، بیٹیاں سن لیں، آپ بھی. میرے نبی پاک دنیا میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، حضور تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. سرکار کا میلاد جب بیان ہو تو اپنی دعائیں دل پہ رکھ لیا کرو. جب حضور کا میلاد ہوتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. حضور کے میلاد کے وقت اللہ بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے. اپنی دعائیں دل میں رکھو. سیدہ آمنہ کی بات کرنے چلا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. میں کس کی بات کرنے چلا ہوں؟ سیدہ آمنہ کی. اب میری بات سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا. یہ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ نور کا مطلع ہے. فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اب میری بات پر آپ توجہ کریں، غور کریں، بڑے دھیان سے میری بات کو سنیں. یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، حالانکہ حضور پیدا ہوئے مکے میں. اعلیٰ فرمانے صبح طیبہ میں ہوئی. اگر اعلیٰ
حضرت اس مصرے میں یوں کر دیتے کہ صبح مکہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا تو بامانہ بھی ہو جاتا اور بے وزن بھی نہیں ہوتا، مگر کسی نے اعتراض کیا کہ حضور تو پیدا ہوئے ہیں مکے میں اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مدینے میں صبح طیبہ میں ہوئی۔ تو پہلے میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا 1 سال پہلے، مگر ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی کہ جب سرخ رنگ کا ستارہ آسمان پہ چمکے گا تو آخری نبی کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ اب یہودی مکے میں تو تھے نہیں، مدینے میں تھے، تو مدینے کے انتظار کرتے تھے، نشانی کو نوٹس کرتے تھے، وہ روز دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے جب نوٹس کیا، نشانی دیکھی تو اس نے دیکھا سرخ رنگ کا ستارہ چمکا۔ اس نے پوچھا کیا مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا کسی کے؟ کہا مدینے میں تو کسی عورت کے بچہ نہیں ہونے والا، البتہ مکے میں سنا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پر کوئی بچہ، ان کا پوتا، ان کے بیٹے مرحوم عبداللہ کا بیٹا کوئی آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ یہودی عالم بولا، بلکہ وہ سارے نبیوں کا سردار ہے اور یہ ستارہ ان کا صدقہ لینے دنیا میں آیا ہے۔ میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ واہ 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 واہ، آیا ہے تارا، جلدی بولو آیا ہے تارا، آیا ہے تارا۔ حضور آ گئے میرے آقا کریم۔ اچھا ویسے تو سبھی پیدا ہوئے، آپ بھی ہوئے، میں بھی ہوئے، ساری دنیا پیدا ہوئی ہے اور اب بھی سسٹم ہے سب کے پیدا ہونے کا۔ سب پیدا ہوتے ہیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں، سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ایک نظام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 9 مہینے کی گندگی باہر کو آتی ہے، پھر بدبو باہر آتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی پھر بچہ آتا ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کیا جاتا ہے، چہرے پر بال کچھ اضافی ہوتے ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ مگر حضور کی جو دائی ہے، حضور کی جو لیڈی ڈاکٹر شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی ہیں یوں تو اور بھی بچے آئے تھے، مگر کہتی ہیں میں جب آمنہ خاتون کے یہاں پر گئی تو میں نے کہا آمنہ چراغ نہیں جلا؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں تیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور جس دن پیدا ہونے والے تھے گھر میں تیل نہیں تھا، اندھیرا تھا، مگر اللہ یہ کیسے میرے رب کی رحمت گوارا کرتی کہ اس کے محبوب پیدا ہو اور اندھیرا ہو۔ وہ شفا کہتی ہے میں نبی پاک کی امی کے قریب گئی اور جب گئی تو میں نے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے بدبو آتی ہے، مگر جب نبی تشریف لائے بدبو نہیں آئی، ان کے آنے سے پہلے خوشبو سے معطر پورا کمرہ ہو گیا۔ اور جب وہ پہلے جب اپنی والدہ کے شکم سے باہر تشریف لانے لگے تو اتنا نور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آمنہ کی آنکھیں ملک شام تک پہنچ گئیں۔ کہتی میں نے جب انہیں دیکھا اور جب نبی کو میں نے اٹھایا تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور چہرے پہ بال نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا آمنہ مبارک ہو، بچے تو اور بھی آئے ہیں مگر جیسا تیرا لال ہے ایسا لال شفا کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا مکے میں۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، بیوہ تھی نا، یتیم پیدا ہوئے تھے، چپٹا کے رونے لگی اور کہنے لگی شفا میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینے میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کی جب گود میں حضور کو دیا گیا تو فرمانے لگے عبد المطلب او شفا تو کہتی ہے مکے میں، آمنہ آپ کہتی ہو مدینے میں، ارے اس بوڑھے نے تو دنیا گھومی ہے، میں نے پوری دنیا میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد، واہ واہ واہ، تجھے حمد ہے، تجھے حمد ہے، تجھے حمد ہے۔ حضور آ گئے، شفا کہتی میں نے حضور کو لٹالا ایسے پیٹ کے بل، حضور نے اچانک کربٹ لی، ایسا نہیں کہ منہ کے بل گر گئے ہوں آپ، نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کوئی پٹ لیٹ گئے ہو، نہیں، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے ناک لگائی، آپ نے پیشانی لگائی، سجدہ کیا، سارے میلاد منانے والوں کو پیغام دے دیا، میلاد والا اکیلا نہیں آیا، نماز ساتھ میں لایا ہے۔ واہ 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 واہ، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، بولو تو صحیح۔ سبحان اللہ، حضور آ گئے، سبحان اللہ، حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، آمنہ خاتون نے دیکھا کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی، سیدہ آمنہ نے دیکھا کوئی دائی لے کر نہیں جا رہی، آپ نے فرمایا تم دائیو آتی ہو میرے بچے کو لے کے کیوں نہیں جاتی کوئی دائی؟ کہنے لگی آپ کا بچہ یتیم ہے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ جب حضور کو یتیم سمجھ کے دائیاں چھوڑ گئیں تو سیدہ آمنہ نے حضور کو اپنی سینے سے لگا کے کہا میرے لاڈلے محمد اپنا دل تھوڑا مت کرنا، آج تو ہے اور تیری ماں ہے، مگر ایک دن دیکھنا
کوئی تجھے نہیں لے جا رہا ہے مگر ایک دن مکے میں بھی تیری حکومت ہوگی، مدینے میں بھی تیری۔ حضور کی 6 سال کی عمر ہوئی، ام ایمن کے ساتھ حضور نے پہلا سفر مکے سے کیا مگر عبد المطلب نے منع کیا، نہیں جانے دوں گا۔ سیدہ آمنہ نے کہا مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے، مجھے میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے، جانے دیجئے جانے دیجئے ابا جانے دیجئے۔ جب اپنی بہو کو دیکھا تو اجازت دے دی اور پھر حضور کو چوما۔ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے پوتے کو نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے عبد المطلب۔ کہا میں تجھ کو بھیج رہا ہوں میرے بیٹے، میرا جب بیٹا گیا تھا عبداللہ تو واپس نہیں آیا، میرا دل گھبراتا ہے، آمنہ تجھے بھیج رہا ہوں، میں تجھے بھیج رہا ہوں، میں تجھے، میرا دل گھبراتا ہے مگر بھیج دیا۔ سفر کی اجازت 6 سال کی عمر میں مکے سے پہلا سفر، ام ایمن خادمہ کے طور پر پہلا سفر۔ مدینے میں پہنچے، حضور کا چہرہ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتے، سورج کو واپس نہ پلٹاتے، پیڑوں کو نہ بلاتے، تو پھر بھی حضور کا چہرہ کافی تھا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ نے حضور کا چہرہ ایسا، آنکھوں میں ڈورے تھے حضور کے، خوبصورت میرے نبی کی آنکھوں میں ڈورے، ایسا حسن اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، ایسا حسین۔ علامہ حسن کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اب ذرا غور کریں، اب حضور جب چلتے ہیں تو پتھر سلام کرتے ہیں، بولو کون سلام کرتے ہیں؟ پتھر سلام کرتے ہیں، پیڑ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بے وقوف کہ حضور ہماری طرح ہیں، یار آپ کو تو آپ کی بیگم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں اور آپ حضور کے برابری کی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ ارے آپ اگر یہ کہیں گے کہ نبی میرے حضرت ابراہیم کی طرح ہے، حضرت اسماعیل کی طرح ہے، حضرت یعقوب کی طرح ہے یا حضرت یوسف کی طرح ہے تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ جب مکے میں مدینے میں انٹری کی سب نے پہچان لیا یہی آخری نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سب نے، سبحان اللہ۔ بولو سب نے پہچان لیا اور یار یہ تو حضور ہیں، میرے آقا ہیں۔ حضرت عمر 20 سال کی عمر میں ملک شام گئے، ایک منڈی میں کچھ خریداری کر رہے تھے کچھ سفر کے، تو ایک آدمی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے کچھ الٹی سیدھی بات کی، حضرت عمر کو کب برداشت تھا، ایسا گھوسا مارا اور گرا مر گیا۔ اب یہ عمر گھوسے کو دیکھیں اسے دیکھیں، پیچھے لوگ پڑ گئے، دوڑے، اب عربی آدمی انہیں کون پکڑ سکتا تھا، زبردست قسم کی پھرتی، توڑ بھاگتے ہوئے تیز ایک دم داخل ہو گئے گرجا میں۔ گرجا کے مالک نے دیکھ لیا تھا، وہ بہت بڑا پادری تھا اور بہت قابل آدمی تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ لوگ آ کے بولے ادھر کوئی عربی نکلا ہے، وہ قاتل ہے، قتل کر کے بھاگا ہے۔ لگا کوئی نہیں ادھر نہیں، جاؤ ادھر دیکھو۔ لوگ چلے گئے، اس کا رعب دبدبا تھا، وہ اندر گیا۔ حضرت عمر چھپے بیٹھے تھے، اس سے حضرت عمر سے کہنے لگا تمہارا نام میرے علم کے مطابق عمر ہے، تم مکے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہاں مکے کا۔ کہا مکے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ کہا ابھی تو کسی نے نہیں کیا۔ کہا کریں گے، تم ان کے وزیر بنو گے، لکھ کے دے کے جاؤ، جب تم ملک شام کو فتح کرو گے تو میرے گرجا کو نہیں گراؤ گے، مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھ کے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں ایک مٹھی کشمش لے کر میں اونٹ اور بکری چراتا ہوں، چرواہا ہوں، تم مجھے بادشاہ سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر سے اس نے کہا یا یہ دیکھو میرے علم کے مطابق تم لکھنا بھی جانتے ہو، لکھ کے دو ورنہ ابھی لوگوں کو بلاتا ہوں پھر تم حوالے کر دیتا ہوں، تم قتل کر کے بھاگے ہو۔ حضرت عمر نے جان بچانے کی خاطر جیسا اس نے کہا ویسا لکھ کے اسے دستخط کر کے دے دیا، بھول گئے۔ مگر جب آپ خلیفہ بنے اور جب ملک شام اور قیصر و قصرہ عمر کے قدموں کے نیچے آیا، فرمایا فلاں شہر میں، فلاں خطے میں، فلاں جگہ جا کر فلاں گرجے کو تکلیف مت پہنچانا۔ عمر نے اسے امان دے دی ہے، عمر نے اسے زبان دے دی ہے۔ کہ حضور آپ تو کبھی گئے نہیں، زبان کب دی؟ فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا۔ سرکار کا عالم، سرکار کا عالم حضور مدینے میں پہنچے، یہودیوں میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ آخری نبی لگتا ہے وہ بچہ۔
حضور کی امی کو فکر ہوئی، اپنے شوہر کی قبر پہ گئی۔ اچھا، ایک بیوہ عورت جب اپنے ایک یتیم بچے کو لے کر اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی تو اس کے جو جذبات ہوں گے وہ کیا ہوں گے، یہ تو ایک عورت ہی ایکسپلین کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ مگر مجھے جو پتہ ہے وہ اتنا ہے کہ سیدہ آمنہ نے جو الفاظ کہے تھے وہاں پہ وہ بڑے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، اے میرے سرتاج عبداللہ، اللہ نے آپ کو بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا، آپ بہت حسین تھے، مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ آپ کا بیٹا آپ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آپ کاش دیکھ پاتے کہ جیسا لال عبداللہ اللہ نے تجھے دیا ہے ایسا پورے مکے میں مدینے میں کسی کا لال نہیں ہے۔ اے بھائی